بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد 16ویں تراویح کا خلاصہ۔ اس میں اللہ رب العزت نے ابتدائی طور پر حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام اور ان کے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم کی نعمت جو عطا فرمائی اور اس پر انہوں نے جو شکر ادا فرمایا اسے بیان کیا گیا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملنے والی نعمتیں بیان کی گئیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک وادی نمل یعنی چونٹیوں کی وادی میں ان کا جو جانا ہوا، اور ایک چونٹی نے اپنی چونٹیوں کو اپنی بلوں میں جانے کا حکم دیا سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر سے بچنے کے لیے، تو اس واقعہ کو بیان کیا گیا جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے سن کر اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا اور اپنے والدین پر ہونے والی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد آگے ہدہد پرندے کا واقعہ ہے جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی مجلس میں موجود نہ پا کر عذاب دینے اور سزا دینے کا اعلان فرمایا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ پرندہ آیا اور اس نے بتایا کہ میں ایک ایسی جگہ گیا ہوں جہاں آپ بھی نہیں پہنچے، ایک عورت ہے جو لوگوں کی حکمران ہے اور لوگ سورج وغیرہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پرندے کو خط دے کر روانہ کیا اور ملکہ سبا بلقیس کو وہ خط پہنچایا گیا۔ اس نے اپنے مصاحبین اور اپنے دربار کے لوگوں سے مشورہ کیا، بعض نے لڑنے کا مشورہ دیا اور بعض نے ہدایہ اور مختلف قسم کے تحائف وغیرہ دینے کا مشورہ دیا۔ چنانچہ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں کچھ تحفہ تحائف بھیجے جنہیں حضرت سلیمان علیہ السلام نے قبول نہ فرمایا، اور پھر اعلان فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کا تخت اٹھا کر میرے پاس لے آئے۔ ایک جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ آپ کے یہاں بیٹھنے تک میں وہ تخت لا سکتا ہوں، جبکہ ایک اور شخص جسے اللہ نے علم عطا فرمایا تھا اس نے کہا کہ میں تخت لا سکتا ہوں آپ کی پلک جھپکنے سے بھی پہلے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس تخت کو اپنے سامنے پایا، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر بلقیس جب وہاں پر آئی تو اللہ رب العزت کے پیارے پیغمبر نے اس بلقیس کے سامنے بھی اپنی چند نبوت کے کمالات کا اظہار فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سربلندی عطا فرمائی اور ملکہ سبا مسلمان ہوئی۔ اس کے بعد آگے جو ہے اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان فرمایا، اور ان کے قبیلے میں 9 جو شریر قسم کے افراد تھے جنہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا، اللہ رب العزت نے کیسے ان کی اس تدبیر کو ناکام کیا اسے بیان کیا گیا۔ پھر آگے حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، ان کی قوم بدفعلی میں مبتلا تھی تو اللہ رب العزت نے کس طرح اس قوم پر عذاب لایا اسے بیان کیا گیا۔ اس کے بعد 20ویں پارے کی ابتدا ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اپنی توحید پر مختلف قسم کی نعمتوں کے ذریعے سے دلائل قائم فرمائے۔ اس زمین کو بنانا، اس کے اندر وسعت رکھنا، اس کے اندر پھل اناج غلہ وغیرہ پیدا کرنا، پھر ہر مشکل میں پھنسے ہوئے انسان کی دستگیری اور اس کی مدد کرنا، اور پھر مشکل اور پریشانی میں انسان جو اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اسے بیان کیا گیا۔ اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے علم غیب کو بیان کیا گیا، اور جو لوگ کفار مشرکین انکار کیا کرتے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، آخرت کا، ان کی مذمت بیان کی گئی، قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی، اور پھر اس کے بعد بتلایا گیا قیامت سے پہلے ایک جانور ایسا نکلے گا کہ جو لوگوں سے کلام کرے گا، اور یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے قیامت کے دن کچھ ہونے والے احوال بیان فرمائے، زمین اور پہاڑوں کی نعمت کو اجاگر کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ آخر میں اللہ رب العزت نے جو ایک نیکی کرے گا اس کے بدلے 10 اسے نعمتیں اور 10 کے برابر اجر عطا کرنے کا اعلان فرمایا۔ جو ایک گناہ کرے گا اسے ایک ہی گناہ کا بدلہ دیا جائے گا۔ مسلمان ہو کر قرآن کریم کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد آگے سورۃ القصص ہے، اس کے اندر بھی مختلف قصے بیان کیے گئے، اسی کی مناسبت سے اس کا نام سورہ قصص رکھا گیا۔ اس میں ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے اپنی عظیم قدرت کو بیان فرمایا، اپنی توحید کو بیان فرمایا، پھر فرعون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا۔
موسیٰ علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی، پھر کس طرح ان کی والدہ نے انہیں صندوق میں ڈال کر ایک پانی میں ڈال دیا، وہ بہتے بہتے فرعون کے دربار تک پہنچے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی ساتھ چلتی آ رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوسری عورتوں کا دودھ پینے سے انکار فرما دیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے ان سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسی عورت لا کر دے سکتی ہوں جو اس کو دودھ پلائے گی۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دوبارہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی والدہ کی گود میں پہنچا دیا۔ پھر اللہ رب العزت نے ان کی جوانی کے بعد ایک واقعہ بیان فرمایا کہ وہ ایک جگہ گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ فرعون کے قوم میں سے ایک آدمی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک آدمی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی کو جو ہے وہ مکہ رسید کیا، جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس لغزش پر توبہ استغفار کی، اور پھر اگلے دن دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہی بندہ ایک اور آدمی کے ساتھ جھگڑ رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تیرا کام یہی جھگڑنا ہے۔ اب بچانے کے لیے جب آگے گئے تو اس نے سمجھا کہ آج مجھے ماریں گے، تو اس نے کل والا راز فاش کر دیا، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی تدبیر کی گئی، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کو ایک شخص نے آ کر بتلایا کہ آپ کو قتل کرنے کی تدبیر ہو رہی ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے، آپ نے ہجرت فرمائی، مدین کے علاقے میں پہنچے جہاں شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بچیوں کو دیکھا کہ وہ جانوروں کو پانی پلانا چاہ رہی ہیں۔ آپ نے ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا۔ انہوں نے گھر میں جا کر بتلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا۔ بالآخر حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک صاحبزادی کے ساتھ آپ نے 10 سال وہیں پر رہ کر خدمت کرنے اور وہیں پر رہ کر آپ نے ان کے ساتھ رہنے کے وعدے پر شادی فرما لی۔ جب 10 سال پورے ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہوئے اپنی گھر والی کو ساتھ لے کر۔ رستے میں آپ کوہ طور کے پاس پہنچے تو آپ کو آگ نظر آئی۔ آپ نے اپنی گھر والی سے فرمایا کہ میں آگ لے کر آتا ہوں۔ جب وہاں پر گئے تو اللہ رب العزت نے آپ کو مخاطب فرمایا اور آپ کو نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ لے جانے کی آپ نے استدعا کی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو بھی آپ کی معیت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں پہنچے۔ فرعون اور اس کے درباریوں نے اور اس کی قوم نے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا اور بالآخر ان پر جو عذاب آیا اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور کی طرف جانا، اور پھر اس کے بعد نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت، فضیلت اور اس قرآن کریم کی عظمت، اس کا معجزہ ہونا بیان فرمایا۔ اور آگے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی شان بیان فرمائی کہ جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور وہ نماز قائم کرتے ہیں اور وہ لوگ اچھائی کہ برائی کا بدلہ اچھائی کے ساتھ دیتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی چند قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی۔ نبی علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ہدایت دینا اللہ کے اختیار میں ہے، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے۔ پھر ہلاک شدہ چند بستیوں کی طرف اشارہ کیا گیا، اور پھر اللہ رب العزت نے قیامت کے دن ہونے والا کفار کا اپنے معبودان کے ساتھ مکالمہ بیان فرمایا، اپنی قدرت کاملہ کو بیان فرمایا، اپنی عظیم صفات اجاگر فرمائی۔ رات اور دن کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، رات کو اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے بنایا، دن کو جو کاروبار اور روزی کمانے کے لیے بنایا، اس بات کو بیان کیا گیا۔ اس سے اگلے رکوع میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ایک فرد یعنی قارون کے واقعہ کو بیان فرمایا۔ یہ بڑا مالدار شخص تھا جس کی خزانوں کی چابیاں ایک بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ اسے جب اللہ تعالیٰ کے نام پہ خرچ کرنے کو کہا گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو میں نے اپنے ہنر سے کمایا ہے، میں کیسے اللہ کے نام پہ خرچ کروں۔ چنانچہ اس کو مال سمیت زمین میں دفن کر دیا گیا، اور جو لوگ اس جیسا بننے کی تمنا کر رہے تھے تو وہ پھر کف افسوس ملنے لگے اور وہ افسوس کا اظہار کرنے لگے۔ اس بات کو بیان کیا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے بتلایا کہ اچھا انجام تقوی والوں کے لیے ہے، اچھی
اور نیکی کرنے والوں کے لیے 10 کے برابر اجر دیا جائے گا۔ جو گناہ کرے گا ایک ہی بدلہ دیا جائے گا۔ پھر قرآن کریم کی عظمت بیان کی گئی، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو شرک سے منع فرمایا گیا اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو اجاگر کیا گیا۔ اس کے بعد آگے سورہ عنکبوت ہے۔ عنکبوت کے معنی مکڑی کے ہوتے ہیں۔ ایک آیت مبارکہ میں معبودان باطلہ کو مکڑی کے ساتھ تشبیہ دی گئی، اس کے گھر کے ساتھ تشبیہ دی گئی، تو اس کی مناسبت سے پوری سورت کا نام سورہ عنکبوت ہے۔ ابتدائی طور پر اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو اس میں بتلایا کہ جو ایمان لاتے ہیں ان پر آزمائشیں ضرور آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو آزماتے ہیں اور انہیں آزمائش میں مبتلا کرتے ہیں۔ پھر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا گیا، منافقین کی مذمت بیان کی گئی اور یہ بتلایا گیا کہ قیامت کے دن کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ اشارتاً بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے کچھ احوال بیان فرمائے۔ زمین میں چل پھر کر اللہ تعالیٰ نے زمین میں چل پھر کر عبرت حاصل کرنے کا حکم فرمایا۔ اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ان کی قوم نے جو انہیں جلانے کے لیے جو انہوں نے کام کیا اور جلانے کی انہوں نے کوشش کی تو اسے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا۔ بالآخر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی۔ حضرت لوط علیہ السلام جو آپ کے بھتیجے تھے ان کے ساتھ آپ نے ہجرت کی۔ پھر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر آنے والے عذاب اور ان کے اندر پائی جانے والی بری خصلتوں کو بیان کیا گیا۔ آخری رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا اور پھر اس کے ساتھ اس کے علاوہ فرعون، حامان، قارون اور دیگر ہلاک ہونے والی قوموں کی طرف اشارہ کیا گیا۔ پھر جو لوگ معبودان باطلہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرتے ہیں، تو ان کی مثال بیان کی گئی اور مکڑی کے ساتھ اس کو تشبیہ دی گئی۔ قیامت کے احوال بیان کیے گئے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اپنی قدرت اور اپنی عظیم صفات کو بیان فرمایا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔